الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ نے حق کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق کے لیے قیامت تک لڑتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اسی مشن پر قائم رہی، پھر تابعین، تبع تابعین اور پھر اولیاء کے ساتھ ساتھ اہل حق، اہل اللہ کی جماعت جو ہمیشہ حق کو پیش کرتی رہی۔ لیکن جب اسلام کا سورج ابر آلود ہوا اور لوگ ان تعلیمات کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اس کو بدل کر پیش کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتاب ولایت کا ظہور کیا اور حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام نے اثر نو اسی دین کو پیش کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کے بعد اصحاب مہدی موعود علیہ السلام اور قوم مہدویہ کے بزرگان دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حق کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے اور حق کے لیے ڈٹے رہے اور ہمیشہ سے لڑتے رہے ہیں۔ ہماری 550 سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قوم مہدویہ کے عقائد کو جھٹلانے کی کوشش کی اور اس کے تعلق سے غلط فہمیاں لوگوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ سے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور آج ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا جس کا نام عامر اکبر دیوبندی یا عامر اکبر تبلیغی یا عامر اکبر وہابی، یا پتہ نہیں یہ کون ہے، کیونکہ ابھی تک کے عمومی طور پر جب کوئی عالم کسی مہدوی سے ملتا ہے تو ہمیشہ سے ہر عالم کا یہ طریقہ رہا کہ وہ کسی مہدوی کو یا تو تبلیغ جماعت میں جوڑنا چاہتا ہے یا دیوبندیوں میں جوڑنا چاہتا ہے یا اہل حدیث بنانا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، حالانکہ اس کا مسلک بھی باطل کی طرف ہوتا ہے، غلط عقائد پر ہوتا ہے۔ لیکن عامر اکبر ایک ایسا عجوبہ ہے جس کا کوئی مسلک نہیں ہے، وہ ان کا مقصد صرف لوگوں کو مہدویت سے ہٹانا ہے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ مہدویت کو چھوڑ کر کہاں جائیں، اس کا پتہ ان کے پاس خود نہیں ہے۔ وہ خود نہیں جانتے کہ دیوبندیوں میں جانا ہے۔ ابھی کوئی مہاراشٹرا کے گروپ میں اہل حدیث جماعت کا گروپ ہے، اس میں عامر اکبر شامل ہو کے اہل حدیثوں کی تائید میں بات کرتا ہے۔ کبھی دیوبندیوں علماء کے پاس مہدویوں کو بھیجنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دیوبندیوں سے مذہب سیکھا جائے، کبھی اپنے آپ کو مین سٹریم اہل سنت الجماعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ خود عامر اکبر یہ نہیں جانتا کہ عامر اکبر کا حقیقی فرقہ کون سا ہے، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور خود بھی گمراہ ہے۔ تو لہٰذا پہلے عامر اکبر اس بات کی صفائی دے کہ اگر آپ کسی کو مہدویت سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مہدویت چھوڑ کر کہاں جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک مناظرے کا یا مباحثے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی دلیل کو پیش کرتا ہے یا اپنے اعتراضات کو پیش کرتا ہے، اور سامنے سے جب اس کے اعتراضات کا جواب آتا ہے تو اصول یہ ہے کہ اس جواب کا رد کرنا چاہیے۔ ان جوابوں کو آپ علمی طور پر احادیث اور قرآن کی آیتوں کے حوالے سے آپ کو اس کا رد کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو علمی طریقے کیا معلوم، وہ کہاں رد کرنے والے ہیں۔ ان کا کام بس اتنا ہے کہ جو بھی بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی اس پر آپ معاذ اللہ کہہ لیں، استغفر اللہ کہہ لیں، اور اسی کو سب سے بڑا علم مانتے ہیں کہ کسی پر بھی اعتراض کر کے استغفار کے پڑھ لینا یہ سب سے بڑی علمیت کی نشانی عامر اکبر کے پاس ہے۔ اور پھر میں کہوں کھلے طور پر یہ کہوں گا کہ ایک نامرد عبداللہ حسیب جس کو اپنا چہرہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے، آپ ویڈیو میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو اپنے خاندان کا نام ڈبا رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کو بدنام کر رہے ہیں، وہ عبداللہ حسیب کو میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو سامنے آئیے اور سامنے آ کر بات کیجئے، یہ چہرہ کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ اور پھر عبداللہ حسیب کے سہارے عامر اکبر کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، جس کو نہ ڈھنگ سے عربی پڑھنا آتا ہے، نہ عامر اکبر اردو جانتے ہیں،
اور پھر دعویٰ یہ بعض واٹس ایپ گروپ میں یہ کیا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں مہدوی حضرات جواب دے رہے ہیں، جبکہ مرشدین کو چاہیے کہ جواب دے۔ ارے ہمارے اعلیٰ مرتبہ مرشدین تمہارا کیوں جواب دیں گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارا معیار کیا ہے؟ تم کو ٹوپی پہننے کا ادب معلوم نہیں ہے، تم کو لباس کی تمیز نہیں ہے، تم کو پانی پینے کی سنت معلوم نہیں ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینے والا شخص ہمارے سامنے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو پانی پینے کا ادب نہیں معلوم، جس کو بنیادی عربی قواعد نہیں معلوم، جس کو اہل سنت الجماعت کے حقیقی عقائد نہیں معلوم، وہ کیا دین کو پیش کرے گا؟ اور اس کے بعد گزشتہ 12 ربیع الاول کو اس حقیر بندے نے عامر اکبر اور عبداللہ حسیب کو چیلنج کیا تھا کہ 19 ربیع الاول تک ہمارے ویڈیوز کا یا برادرم خنمیر مہدوی صاحب کی ویڈیو کا رد کر کے بتائیے۔ یہ لوگ کہاں ان چیزوں کو سمجھنے والے، اور ان کو رد کرنا بھی نہیں ہے، ان کو رد کرنا آتا بھی نہیں ہے تو کہاں سے رد کریں گے؟ لہٰذا اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ اگر ان کی جانب سے کوئی رد نہیں آیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کے پاس قوم مہدویہ کے پاس سے دیے گئے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نادانوں کے پاس ہمارے علمی حوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ بزدل اور یہ نادان ہے، بلکہ یہ نامرد ہے جو مردانگی کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے مباحثہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب یہ مزید لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو شائع کر چکے ہیں جو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کردہ چند باتوں کو انہوں نے بیان کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ برادرم خنمیر مہدوی صاحب اس کا بھی رد کریں گے۔ اور یہ رد عامر اکبر کے لیے نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے، نادان ہے، اور اس کو کبھی عقل آنے والی بھی نہیں ہے۔ یہ رد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مہدوی نوجوانوں کی معلومات میں اضافہ ہو، اور مستقبل میں کوئی اور اس قسم کے سوالات آپ کے سامنے پیش کرے تو ہر نوجوان اس کا جواب دے سکے۔ ہمارا مقصد مہدوی نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمارا مقصد مہدوی نوجوانوں کو اپنے عقائد سے واقف کروانا ہے، اور اس کے دلائل بھی ان کو زبانی یاد دلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اسی لیے یہ تمام جوابات آپ کے سامنے دیے جا رہے ہیں، ورنہ عامر اکبر کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے، اور میں یہ کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر عامر اکبر خود کو علم رکھنے والے مانتے ہیں، آئیے زوم پر لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ڈیبیٹ مہدویت پر نہیں ہوگی، ڈیبیٹ سید محمد جونپوری کے مہدی موعود ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہوگی، ڈیبیٹ فنا اور بقا کے مقام پر نہیں ہوگی، ڈیبیٹ تسویت خاتمین پر نہیں ہوگی۔ میں عامر اکبر کو چیلنج کر رہا ہوں کہ زوم پر آ کر غسل اور وضو کے مسائل پر ڈیبیٹ کرو۔ اگر تم جانتے ہو کہ غسل کے بارے میں، وضو کے بارے میں، تو لائیو ڈیبیٹ کرو۔ تم غسل پر بات نہیں کر سکتے۔ تمہاری علمیت کا ہم کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ تم لوگوں کے سہارے یہ ویڈیو کے سامنے آ کر خالی ایک ایکٹر کی طرح ایکٹنگ کر رہے ہو، تمہاری اپنی کوئی علمیت نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے بھی چیلنج کیا گیا تھا اور آپ اس کو بھی جواب نہ دے سکے، اور آج پھر چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہاں موجود سامعین کو میں اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا بھی جواب دینے کی قابلیت ان میں نہیں۔ لہٰذا ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے عقائد میں مزید تقویت پیدا کرنے کے لیے برادرم سید خنمیر مہدوی صاحب کے جواب کو ہم بغور سماعت کریں گے۔ اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے جو یہاں پر موجود ہے اور جو یوٹیوب پر اس تقریر کو دیکھیں گے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کو صرف تقریر سننا نہیں ہے، اور کمنٹس میں کچھ کمنٹس مت کیجیے۔ یہ کمنٹس میں جھگڑے کرنا نادانی کی علامت ہے۔ یہ واٹس ایپ گروپس میں لڑ لیتے رہنا یہ بے خوفی کا کام ہے، اس میں وقت ضائع ہوگا۔ واٹس ایپ گروپ میں عامر اکبر یا اس کے ساتھیوں سے لڑنے سے بہت زیادہ بہتر آپ ذکر اللہ کی پابندی کیجیے۔ ہمارے لیے ذکر اللہ فرض ہے، اور آپ ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فہم کو مزید کشادہ کرے گا، آپ کے دل کو کشادہ کرے گا، اور دین حق آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو لہٰذا مہدوی نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نہ واٹس ایپ گروپس میں ان سے جھگڑنے کی ضرورت ہے، اور نہ کمنٹ سیکشن میں ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیغام آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے اس کو سمجھیں اور ان دلائل کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل کے دن آپ بھی ان باتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ عامر اکبر جاہل صحیح، نادان صحیح، لیکن انسان ہے، اور ہماری قوم ہمدردوں والوں کی قوم ہے، تو ہم ہمدردی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اس جاہل نادان کو تو اپنے فضل سے ہدایت عطا فرما، اور جو گمراہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ حسیب کو بھی اللہ
ہدایت عطا فرما اپنے فضل سے، اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ گمراہ ہیں، جو بڑے شان سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کرتے ہیں، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان نادانوں پر رحم فرما اور ان کو ہدایت عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.